سوال ہے کہ غسل جنابت والے وضو سے نماز پڑھ لی جائے یا نہیں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ غسل جب آدمی کرے نا اور سر تو پیروں تک لگے اپنا آپ تو کوئی شاید سکی نہ رہے، اس تو بعد وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جب پتہ لگتا سی نا حضرت عائشہ صدیقہ نو یا کئی صحابہ نو کہ انہیں بعد ہی غسل کیتا، غسل تو بعد ہی وضو کیتا تو آندا یار تیرے جی یہودیت دا نمونہ آ گیا، تو یہودی ہی ہاں یہ سارا تو جسم دھو لیا سی، ہنے پانی کے برباد کرنے ہیں، ایڈا تو شکی ہے؟ بالکل کرنے کی کوئی لوڑ نہیں، جڑا انہیں نہا لیا وہ سب کچھ آ وہ نمازاں پڑھے، کوئی ایسا کام نہ ہو گیا ہوئے کوئی ٹوٹ گیا ہوئے وچے پیشاب آ گیا، یہ گل نہ ہوئی ہوئے، ورنہ وہ صحیح کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضا بعد الغسل، نہاؤن تو بعد آپ وضو نہیں سی کرتے۔ ساتویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے، اور یہ حدیث تو ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اجماعی ہے، پوری امت نے اس پر اجماع کیا ہے اور اجماع حجت ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کر کے نکلے تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس دوران کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ہوا خارج نہ ہو، پیشاب کا کوئی قطرہ نہ نکلے، یا شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگ جائے۔ اب وہ الحمدللہ مجھے تلاش کرنے سے ایک حدیث مل گئی، لہذا یہ اجماع کے ساتھ ایک حدیث بھی مل گئی الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فجر کی نماز پڑھی انہوں نے غسل کرنے کے بعد میں اشراق کے وقت کے اندر انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی، تو ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ابا جی میں نے آج آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، تو آپ نے یہ دوبارہ نماز فجر کی کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر غسل فرض ہوا تھا تو میں نے غسل کیا، اس کے بعد نماز پڑھ لی، تو مجھے خیال آیا کہ غسل کے اینڈ پر میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو چھو گیا تھا، تو میرا وضو تو ٹوٹ گیا، اس لیے میں نے دوبارہ وضو کر کے فجر کی نماز اشراق کے وقت میں پڑھی ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر غسل کے دوران ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، البتہ اگر کوئی شخص غسل کے اینڈ پر پھر دوبارہ سے وضو کر لے اور عزائے وضو پر پانی بہا لے اور پھر باہر نکل آئے تو پھر اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وضو والا معاملہ بھی الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں حل ہو جائے گا۔ لہذا یہ حدیث بھی الموطا امام مالک میں ہمیں مل گئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل۔